میں نے جو آیت کریمہ سورہ زمر کی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب مکرم کو کہ اے محبوب کل آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ فرماتا ہے کہ میں یقیناً بخشنے والا بہت مہربان ہے، وہ بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت پاک میں ایک بندے کے لیے، جو بندہ تاریکی میں ظلمت میں بھٹک رہا ہے، اس کے لیے امید کی ایک ایسی کرن موجود ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ ہونے کے باوجود اس قدر محبت کا مستحق ہونا، پھر اس بات کو سمجھیے گا، یہاں پر محبوب مکرم کو ارشاد ہے کل، محبوبہ سونے آپ فرمائیے کن سے؟ جنہوں نے ظلم و زیادتی کی ہے، جنہوں نے کفر میں زندگی گزاری ہے، جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پیٹھ دکھائی ہے، اللہ کی ایک نہیں مانی ہے، جو ظالم ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو تاریکیوں میں ہیں، ان کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ محبوبہ اس کیٹیگری کے لوگوں کو کہیں یا عبادی میرے بندوں۔ حیران کن معاملہ ہے، اللہ تیرے سارے باغی جن سے تو مخاطب، جن کو تو اعلان محبوب سے کروا رہا ہے، اور اتنے گناہوں کے باوجود بھی کہہ رہا ہے یا عبادی۔ دنیا کے رشتے تو ایسے ہیں کہ ماں باپ کا وجود ہی ہو، کتنا کریم اور شفیق وجود ہے کہ اپنی ضروریات وہ چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں اور بچے کی ایک چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو بھی پورا کرتے ہیں۔ لیکن ایک موقع پر زندگی پر ایک ایسا موڑ بھی عزیزو آتا ہے کہ جس طرح کے بڑا عام مثال ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لے، یا اور کوئی ایسی حکم عدولی ہو، تو آج اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں وہی ماں باپ اشتہار چھپوا کر کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا اس نام کا، یہ نہ میرا بیٹا ہے نہ میری جائیداد سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ وہی باپ، وہی ماں جو بچپن میں پال پوس کر، محبت کر کر، ضروریات پوری کر کے ہمیں بڑا کرتے ہیں، اسی کے مقام پر مقابل دیکھ لیں، اولاد جوان ہو جائے گی، دیکھ رہی ہے ماں باپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن جب وہ کسی مقام پر پہنچتے اور کوئی ماں باپ کی بات ان کو بری لگتی ہے، کوئی روک ٹوک بری لگتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اولڈ ہوم آج بھرے پڑے، وہ والدین کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ جائیے، ہمارا مغز نہ کھائیے۔ یہ تو ان رشتوں کی حقیقت ہے۔ آپ کی دوستیاں سالہ سال کی پالی ہوئی، ایک غلط فہمی 40 سال کی، 50 سال کی دوستیوں کو توڑ دیتی ہے۔ لوگ آپس میں، دوست آپس میں بچوں کے رشتے کرتے ہیں، بچوں کی غلطیوں سے بڑوں کی دوستیاں ٹوٹتی دیکھی ہیں۔ واضح بات ہے بھائی تم دونوں کی تو غلطی نہیں، لیکن اس دنیا فانی کے رشتوں کا اعتبار یہ ہے کہ آپ اگر 40 سال 50 سال نوکری کرتے ہیں، ایک دن حکم عدولی کرتے ہیں مالک کی، وہ کہتا ہے گیٹ آؤٹ میری فیکٹری سے، میرے دفتر سے باہر چلے جاؤ، آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہماری فرم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں،
हमारे इदारे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और यारो देखो यहां पर बंदे को किस कदर अल्लाह की मोहब्बत नसीब है कि महबूबा ऐलान करे उनसे जो तहज्जुद गुजार नहीं, जो 5 वक्त नमाजी नहीं, जो साहिबाने तकवा और ईमान नहीं, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है। शान नजूल देखिए इसका। वो हैं जो जिंदगी भर मुशरिक रहे हैं, जिंदगी भर गुनाह करते रहे हैं। अल्लाह ताला का हसीन प्यार का अंदाज है कि महबूबा उनको भी कहो आज भी तुम मेरी लिस्ट के अंदर शामिल हो। या इबादी, ओए तुमने मुझे अगर पीठ दिखाई है, दुनिया में तो तुम्हें यह देखना पड़ता, तुम कहते हैं तेरा मेरा कोई तल्लक नहीं। भाई तुम बेशक मेरे नहीं रहे, लेकिन आज भी मैं तुम्हें कहता हूं तुम मेरे बंदे हो। या इबादी, या इबादी, ये एक ऐसा टाइटल है ना, ये सीने पे सजाकर जितना फख्र करोगे उतना ही कम है। ऐसी मोहब्बत दुनिया में कहीं नसीब नहीं हो सकती जो रब अपने बंदे को अता फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म और ज्यादती की है, महबूबा इनको ऐलान करें कि अल्लाह की रहमत से हरगिज मायूस नहीं होना, हरगिज मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जो कुछ भी किया है, जितने भी गुनाह किए हैं, अल्लाह बेशक सब गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। आबाब मुकर्रम, इसका मैं मुताला कर रहा था, कल रात को भी एक जगह हाजिरी थी, मैंने वहां भी कुछ बातें अर्ज की, दोस्त कुछ मुझे उसमें से नजर आ रहे हैं।